الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ جیسا کہ اگلی مجلس میں بتلایا تھا، یہ پہلی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اس میں پہلی 3 آیتیں ہیں، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بندوں کی زبان سے کہلوایا ہے، گویا بندے اللہ کے حضور میں یہ مناجات پیش کرتے ہیں، جس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے وہ صفات جو خاص اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ یہاں الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ اگلی مجلس میں بتلایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتلاتے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو ذکر کیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو وجود عطا فرماتے ہیں، وجود کے بعد کمال بھی دیتے ہیں، اور اس کمال کو انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں
کہ کسی چیز کو اس کے منتہا تک، کمال تک دھیرے دھیرے تدریجاً درجہ بدرجہ پہنچانا۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی عالم ہیں، عالم انسان ہو یا عالم جنات ہو یا عالم ملائکہ ہو یا عالم جمادات ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، اور بھی جیسا کہ اگلی مجلس میں آج کل کی سائنس نے دوسری بہت ساری کہکشاؤں کا جو ہے انہوں نے اس کو تلاش کیا ہے اور بتلایا ہے۔ ان تمام عالموں کا پالنے والا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی نے سب کو پیدا کیا اور سب کو کمال سے نوازنے والا بھی وہی ہے، اور انتہا کو پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور وہ جب اسی کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوا تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اسلام کے 3 بنیادی عقائد جو ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور ان کو پالنے والا، ان کو گویا کمال کی انتہا تک پہنچانے والا وہی ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو گویا اس میں توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ اور الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 نام ہیں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور دونوں رحمت سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ بتلایا تھا، رحمان کا مطلب جس کی رحمت سب پر عام ہو، چنانچہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب پر مہربان۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ایسی سب کو شامل ہے کہ کوئی بھی دنیا کی مخلوق چھوٹی یا بڑی، کوئی بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سب کو شامل ہے۔ تو اسی لیے بات امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، گویا اللہ کی یہ صفت رحمت جس کا تذکرہ اللہ کے نام رحمان کے اندر کیا گیا ہے، اس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوق، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام پر اللہ کی اس رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مہربان، جس کی رحمت بہت زیادہ کامل و مکمل ہو، اور اس کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ دنیا کی ساخت اور بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اللہ کی رحمت علی وجہ الکمال کا ظہور یہاں نہیں ہو سکتا، اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ تو آخرت میں جو اہل ایمان ہیں، جو فلاح یاب بندے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر کامل و مکمل ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ کی 2 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور خاص طور پر صفت، یہ 2 نام دونوں صفاتی نام ہیں، اور وہ دونوں بنے ہیں صفت رحمت سے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت جو رحمان والی دنیا کے اندر سب کو شامل ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا حال یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں موجود ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جس کا بچہ دودھ پیتا اس سے بچھڑ گیا تھا، اور اس کی چھاتیوں میں دودھ جو ہے جمع ہو کر جوش مار رہا تھا، تو وہ بے چینی کے ساتھ وہاں بھاگ رہی تھی۔ کوئی بھی بچہ نظر آ جاتا، اس کو لے کر وہ اپنی چھاتی سے لگاتی اور دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ تو اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ سے پوچھا بتلاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے اوپر مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ماں اپنے اولاد کے ساتھ، چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں کے اندر، یہاں تک کہ گھوڑی اپنا قدم جو ہے وہ جب زمین پر رکھنا چاہتی ہے تو پہلے دیکھ لیتی ہے کہ کہیں میرے بچے کے اوپر تو قدم نہیں پڑ رہا ہے، اور بہت احتیاط سے وہ نیچے رکھتی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اس کے ایک حصے کو ظہور عطا فرمایا ہے، اور وہاں آخرت کے اندر وہ 99 حصے ظاہر ہوں گے، اور اس کا ظہور ایسا ہوگا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جو انہوں نے کریمہ میں کہا ہے وگر دیہت یک صلاح کرم عزازیل گویا نصیب برم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کرم کی آواز لگا دیں تو شیطان بھی کہے گا مجھے بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، وہ بھی ناامید نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی اس رحمت کا ظہور اس دنیا میں تو سب پر ہوتا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو، جمادات میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، بلکہ کافروں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لاڈ پیار کے ساتھ جو ہے دنیا کے اندر پالتے ہیں کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو بھی شامل حال ہیں دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ جو ہے اور تربیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی الرحمن والرحیم کے ماتحت لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر مہمان تھا، دسترخوان لگایا گیا کھانے کے لیے، اچانک ایک کوا آیا اور ایک روٹی اٹھا کر کے بھاگا۔ کیا اس کے پیچھے پیچھے گئے تو وہ کچھ پہاڑیوں کے درمیان اندر گیا، وہاں جو اس جگہ پر جا کر دیکھا گیا تو ایک آدمی جو ہے وہ اس کے دونوں ہاتھ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، وہاں مقید پڑا تھا، اس کے منہ پر جا کر کے اس نے روٹی ڈال دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا بھی وہاں انتظام کیا۔ اور ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے دل میں ایک ولولہ اور بے چینی سی پیدا ہوئی، تو میں گھر سے باہر نکلا اور دریائے نیل کی طرف گیا۔ وہاں اس کے کنارے پر جب پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑا بچھو جو ہے وہ چل رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ یقیناً اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ کہ وہ تھوڑی دیر آگے چلا، اتنے میں دریا کے اندر دریائے نیل میں سے ایک بہت بڑا مینڈک آ کر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، اور وہ بچھو کود کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ مینڈک جو ہے اس بچھو کو لے کر دریا کے اندر تیرنے لگا اور دوسری طرف جانے لگا۔ کہا میں نے بھی جلدی سے ایک کشتی حاصل کی اور میں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ دوسرے کنارے پر جب پہنچا وہ مینڈک تو بچھو چھلانگ لگا کر کے اس کے اوپر سے نیچے آ گیا، اور پھر وہ تیزی کے ساتھ جانے لگا۔ کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ ایک تھوڑی دور جا کر کے ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا تھا نشہ کیے ہوئے، اور وہاں دیکھا کہ وہاں ایک جو ہے اژدہا، وہ اس کی جو ہے یہ ناف کی طرف سے اس کے جسم کے اوپر چڑھ کر کے بس وہ پھن اس کی جو تھی وہ کھڑے کیے ہوئے تھا، اس کے کاٹنے کے در پہ تھا کہ اچانک یہ بچھو نے جا کر کے وہ بچھو کود کر کے اس کے اوپر چلا اور اس کو اتنا زور سے ڈسا کہ وہ سانپ جو ہے وہ تیوری کھا کر کے نیچے گرا، اور بچھو پھر تیزی کے ساتھ جو ہے واپس جانے لگا، اور پھر اسی طرح وہ مینڈک آیا
اور اس نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ تو اب ادھر کا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہی واقعہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اس نوجوان کے پاؤں ہلا کر کے بیدار کیا، تو ہوش میں آیا تو اس کو بتلایا کہ اے غافل، تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ پورا قصہ بیان کیا۔ تو یہ سن کر وہ جوان کہنے لگا الہی ھذا فعلک بمن عصاک فکیف لطفک بمن یطیعک، کہ تیرا یہ معاملہ تو تیرے اس بندے کے ساتھ ہے جو تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، تو جو تیرے بندے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں ہیں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کہا اور اٹھ کر کے جانے لگا۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہ اللہ، اللہ کی طرف جاتا ہوں، اب گویا اپنی زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر ایک کو شامل ہے، اگر آدمی اس کو سوچے۔ تو ایک اور روایت میں مشکاتی میں موجود ہے، روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو اس چادر کے ایک کونے سے اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ مجھے اندر سے پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی، تو میں اندر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھی اڑنے کے لائق نہیں ہوئے تھے، ان کے بازوؤں میں پروں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اڑ سکے۔ میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کے اوپر چادر کا کنارہ کونا ڈال دیا اور درختوں کے جھنڈ میں سے باہر آیا۔ ان بچوں کی ماں جو تھی وہ میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، منڈلانے لگی، کہ میں نے یہ کونا جو تھا جو ڈھانپ جس سے بچوں کو ڈھانپ رکھا تھا وہ ہٹا دیا، کھولا، وہ ماں آ کر اپنے بچوں پر گری اور ان کے ساتھ چپک گئی، جانے کا نام نہیں لیتی کہ میں نے اس کو بھی ڈھانپ لیا اور میں یہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ دوسرا نے فرمایا رکھو، اس نے وہ کھول کر کے ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ وہ ماں وہ بھی ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ بچے تو چونکہ ان کے بازوؤں میں پروں میں طاقت نہیں تھی اس لیے نہیں اڑتے تھے، لیکن ماں تو اڑ سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا اتعجبون لرحم ام الافراخ بفراخها والذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها، کیا ان بچوں کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ جو مہربانی اور شفقت ہے، محبت ہے، اس پر تم کو تعجب ہوتا ہے؟ قسم اس ذات کی جس نے مجھے دین حق لے کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی اور شفقت اور محبت ہے جتنی ان بچوں کی ماں کو ان بچوں کے ساتھ۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ الرحمن کا ظہور تو ہو ہی دیکھ ہی رہے ہیں ہم، اور قیامت کے روز الرحیم کا بھی ظہور ہوگا، اللہ کی صفت رحمت کا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی ان صفتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی اگر ہم سے کچھ قصور ہو گیا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، تو اپنے گناہوں پر اڑے نہ رہیں، اترائیں نہیں، بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانی کر کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تو بڑے مہربان ہیں۔ اللہ بندے کی توبہ سے تو اتنے خوش ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کو ایک مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار اور سارا کھانے پینا کا سامان ساتھ لیا، سفر میں نکلا، ایک صحرا کے اندر چل رہا ہے اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا اور وہاں اونٹ پر سے اتر کر وہاں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اونٹ کو بھی وہاں چھوڑا۔ اب جب نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب کھانے پینے کا سارا سامان اسی پر تھا، اس لق و دق صحرا کے اندر، اور کوئی اس کے لیے زندگی کا سہارا نہیں، اس نے تلاش کیا، کچھ ملا نہیں، تو بالآخر مایوس ہو کر کے وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کے لیٹ گیا، یہ سوچ کر کے کہ اب موت ہی آنی ہے تو یہیں آ جائے گی۔ اسی میں آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ وہاں موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر اس پر اتنی خوشی طاری ہوئی کہ اس خوشی میں وہ کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، شکر کے طور پر کہتا ہے، لیکن خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی اور میں تیرا بندہ تو میرا رب کہنے کے بجائے تو میرا بندہ میں تیرا رب کہا، خوشی کی زیادتی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی جو گنہگار ہیں، خود قرآن میں جب باری تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اور اس میں بھی شان رحمت تو دیکھو کہ ان گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کیسے؟ یا عبادیہ، اے میرے بندو۔ دنیا میں باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو اور کسی وجہ سے اس کو وہ تنبیہ کرنا چاہے تو اس کی ماں سے کہتا ہے تیرے بیٹے کو کہہ دینا یا میرے گھر میں قدم نہ رکھے، یعنی اپنا نے بیٹا نہیں کہتا ہے، اس کی اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے بیٹے کو، وہ اپنی طرف بھی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی ان بری حالت کی وجہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی اس حالت میں بھی کہتے ہیں یا عبادی، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، کیا شان رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آدمی جو ہے گناہوں پر اصرار نہ کرے، اگر کچھ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے بلکہ اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہو، ظلم کا معاملہ ہوا تو ان کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کر دے۔ حدیث میں تو مسلسل بالاولیت، محدثین کے یہاں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے استاد اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں، اور شاگرد سب سے پہلے روایت جو اپنے استاد سے سنتے ہیں، جس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالیٰ، کہ جو اللہ کے بندے دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحمت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، اللہ اس پر مہربانی نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کے قصور کو تو معاف نہ کریں، ان کے ساتھ تو رحمت کا معاملہ نہ کریں، اور پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ یہ خیالست و محالست و جنو، یہ ون سائڈ ٹرافک نہیں چلا کرتی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھنا چاہتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے احادیث کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی اور منافقین نے اس کو بہت ہوا دی، بڑا اس کا پروپیگنڈا کیا، تو منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض مخلص مومنین بھی دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اس بات کو
سچا سمجھ کر انہوں نے بھی جو ہے اس تہمت کے اس معاملے میں حصہ لیا، جن میں حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے اور مہاجرین میں سے تھے، اور غریب ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، وہی ان کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن میں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے اس نے ان کے اوپر تو برات نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ جو ہے اس معاملے میں بری ہیں، تو دیکھو ان کے انصاف کی بات کہ جب تک برات نازل نہیں ہوئی وہاں تک یہ ان کا وظیفہ بند نہیں کیا۔ دوسرا کوئی ہوتا ہمارے دور کا ہمارا مزاج وہاں تو پہلے دن سے ہی معاملہ نمٹ جاتا، کیا میں خرچہ دیتا ہوں اور ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، انصاف کا تقاضا انہوں نے یہ پورا کیا کہ جب تک حضرت عائشہ کی برات ظاہر نہیں ہوئی، بے گناہ ہونا ظاہر نہیں ہوا، وہاں تک جب بے گناہ ہونا ظاہر ہوا اب وہی آئی، قرآن میں آیت نازل ہوئی، تو اب جو ہے بات صاف ہو گئی کہ یہ غلط تھے، قصوروار تھے۔ تو اب حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں ان پر خرچہ نہیں کروں گا، تو انہوں نے یہ قسم کھائی تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں جو لوگ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو لوگ فضیلت والے اور مالی کشادگی والے ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولی الفضل بتلا رہے ہیں، اس سے ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ لا انیوتو کہ وہ نہیں دیں گے، اس بات کا نہ دینے کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے ان کو جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ خالازاد بہن کے بیٹے تھے، بل مساکین اور غریب ہیں کیونکہ وہ غریب بھی تھے، بل مہاجرین فی سبیل اللہ اور مہاجرین میں سے بھی تھے، تینوں صفت ان میں تھی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ وہ حضرت ابوبکر کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم ان کا قصور معاف کر دو، اللہ تمہارے قصور معاف کریں گے۔ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر کو بلایا اور بلا کر کے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، سنتے ہی فوراً حضرت ابوبکر کہنے لگے واللہ بلا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لي، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم دنیا میں ہمارا معاملہ آج الٹا ہو گیا، ہم اپنے متعلق تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے قصور معاف کر دیں، لیکن لوگوں کے قصور کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اپنے متعلق تو ہماری خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کا، مہربانی کا، شفقت کا معاملہ کریں، اور ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحم کیا نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ دونوں نام ہیں۔ اللہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات سے بندوں کو بھی کیا ہونا چاہیے، متصف ہونا چاہیے، یعنی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب سب پر مہربان ہے تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اس مہربانی سے، رحمت سے کوئی بھی بچنے، دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو بہرحال اللہ کی یہ دونوں جو مبارک نام ہیں ان سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان صفات کو اختیار کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمیں بھی رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اگر ایسا کریں گے تو بس اللہ تعالیٰ نے جو جیسا فرمایا، اللہ تعالیٰ جیسے معاف کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، بازا ہر آنچے کر دی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، گر صدبار تو وا شکستی بازا، آؤ واپس آ جاؤ، تم جو ہے ہماری یہ بارگاہ جو ہے، ہمارا یہ دربار نا امیدی والا نہیں ہے۔ تم چاہے گر کافر ہو گبرو بت پرستی، تم کافر ہو، مجوسی ہو، بت کی پوجا کرنے والے ہو، پھر بھی آ جاؤ، اور جو ہے ہماری یہ بارگاہ جو ہے، ہمارا یہ دربار نا امیدی کا نہیں ہے، 100 بار توبہ کو توڑ چکے ہو تو بھی آ جاؤ۔ تو حقیقت تو یہ ہے، اتنا مہربان خدا، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا میں ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے؟ جو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حقیقت میں کوئی پناہ نہیں دے گا، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ ہمیشہ جب بھی پڑھیں اس سورت کو نماز میں، اللہ تعالیٰ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں ذرا اس وقت یہی تصور کرنا چاہیے، یہ سبق تازہ کر لینا چاہیے۔ اور الرحمن الرحیم جو ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں تو اس کی اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو راہ حق دکھائے بغیر جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے گمراہی کے اندر، بلکہ ان کو راہ حق دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو ہے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سے رسالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ایک تو ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت۔ دونوں یہ پہلی آیت سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے توحید کا ثبوت ہوتا ہے، اور الرحمن الرحیم سے رسالت کا، اور آگے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دین یعنی بدلہ اور حساب کے معنی میں بھی آتا ہے، لفظ دین دونوں معنی میں آتا ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں آتا ہے ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو حساب کے معنی میں بھی دونوں ترجمہ کرتے ہیں، روز حساب کا مالک ہے یا روز جزا کا۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو کوئی آپ بدلہ لینا چاہیں گے تو پہلے حساب کرنا پڑے گا، بدلے کے لیے حساب لازم ہے، اور حساب جب کریں گے تو بدلہ دیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس لیے آپ نے ترجمے دونوں قسم کے پڑھے ہوں گے، روز جزا کا مالک اور روز حساب کا مالک، دونوں ہے، دونوں ایک ہم معنی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے نا ایک اپنی خاص حکمت اور مصلحت کی وجہ سے انسانوں کو بھی مالک بنایا، عارضی طور پر، مجازی طور پر۔ اگرچہ آج بھی حقیقت میں مالک تو کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی ملکیتوں کو بھی تسلیم کیا، کہاں؟ دنیا کی زندگی۔ اسی لیے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر مالک نہ مانا جائے تو زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوگی؟ اور ہر آدمی اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہے، بھائی یہ کپڑے کس کے؟ میرے ہیں۔ یہ مکان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکیت کو تسلیم کیا اور ہر ایک کو مالک بنایا۔ دنیا میں حاکم بھی بنایا، لوگوں حکمران بھی بنائے، لیکن یہ حکمرانوں کی حکومت جو ہے نا وہ بھی دنیا میں کیسی ہے؟ عارضی اور مجازی ہے۔ حقیقی مالک اور حقیقی حکمران تو اللہ ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے پیش نظر جو ہے یہ انسان کی مالکیت کو اور انسان کے ملوکیت کو، اس کی بادشاہت کو کوئی منظوری دی، عارضی ہی صحیح، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے، روز جزا، قیامت کا دن۔ اس دن یہ جو
دنیا کے اندر عارضی طور پر مجازی طور پر ملکیتیں تھی وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم. کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اٹھا کر پیدا کر کے لائیں گے. ایسے ہی کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جیسے ہم نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا پہلے، ایسا ہی ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے قبروں سے، تو بدن کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، اور جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کیا ہوا، ایسے بغیر ختنہ کے کسی کے پاس کچھ نہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے کیا لے کے آتا ہے؟ کچھ پوٹلا وٹلا لے کے آتا ہے اپنے لیے؟ کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو قیامت کے روز بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبروں سے جب اٹھائیں گے دوبارہ پیدا کریں گے، وہی کیفیت، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ ظاہری ملکیتیں، مجازی ملکیتیں، عارضی ملکیتیں جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی تھی، کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی کسی کے پاس، سب ننگ ڈھڑنگ ایسے ہی سب ہوں گے. اور کسی بادشاہ کی کوئی حکومت بادشاہت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت پکاریں گے خود ہی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اس کی حکومت. اللہ کی حکومت کا حقیقی حکومت کا ظہور اس دن ہوگا. کس دن؟ روز جزا کو، قیامت کے روز. اس کو روز جزا یعنی گویا دنیا کے اندر جو اعمال کیے گئے ہیں ان کا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس میں گویا آخرت کے عقیدے کی طرف اشارہ. یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے کہ بھئی دیکھو اس دنیا ہی کی زندگی ہی کو مانا جائے تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں، پوری زندگی ان کی نافرمانی میں گزرتی ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی مبتلا ہے. اور ایک دوسرا اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں ہیں لیکن تکلیف میں ہے، ذرہ برابر کی کوئی نعمت نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ یہ نافرمان پوری زندگی نافرمانی میں گزری، اس کی نافرمانیوں کا حق کیا ہوگا؟ کوئی بدلہ ملے گا کہ نہیں؟ اور یہ فرما بردار بندہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری، اس کا کیا؟ اس کو کیا نیک بدلہ ملے گا؟ تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ ایسا ہوتا ہے. تو گویا ہمیں بتلایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئے، کھایا پیا اور ختم ہو گئے، نہیں، اس کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو عمل کے لیے، یہاں بدلہ نہیں ہے. بدلہ تو کہاں دیا جائے گا؟ آخرت میں. وہی بدلے کا دن ہے. دنیا جو ہے عمل کے لیے ہے، بدلہ اس وقت ہوگا. اور اس وقت جو ہے جنہوں نے نیکیاں کی ہے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازیں گے، اور جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے. جن کو اطاعت کی وجہ سے نعمتوں سے نوازیں وہ نعمتیں بھی اعلیٰ درجے کی. دنیا کی نعمتوں، دنیا میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، ہر اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی. اور جو نافرمان ہیں ان کو جو سزائیں دی جائے گی وہ بھی اعلیٰ درجے کی، اس میں کوئی کمی نہیں. دوبارہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اس میں عقیدہ آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے. تو گویا اسلام کے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں تین چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں ان تینوں کی طرف اشارہ ہو گیا. یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ اس مجلس میں جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں کے حق میں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں
تیرے نیک بندے ہمارے اکابر نے دین کے جو سلسلے جاری کیے، اے اللہ مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، اے اللہ مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftieahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔